بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، افطار ٹرانسمیشن کے خصوصی پروگرام اربعین کے ساتھ 94 نیوز سے مرزا حسن بلال اور سید فیض الحسن قاسمی آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، اور ہمارے پروگرام میں مہمان کے طور پر جو شخصیت موجود ہیں، یہ ہمارے ساتھ اربعین کے تمام پروگرامز میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ محترم جناب علامہ عتیق الرحمن سلیمانی صاحب، جیسا کہ پہلے پروگرام میں ہم نے 4 احادیث جو ہیں ان پر گفتگو کی تھی، اور قبلہ سید صاحب ان احادیث کو ایک بار پھر دہرا دیا جائے اور پھر اس کے ساتھ ہی جو آج کی احادیث ہیں انہیں شروع کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ان کو دہرانے کا مقصد ایک تو یہ بھی ہے کہ ریویژن بھی ہو جائے ہماری، دوسرا جو لوگ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ لاسٹ پروگرام میں جو 4 احادیث پڑھی گئیں یا سیکھی گئیں ان کا جو نا تذکرہ دوبارہ سے ہو جائے۔ سب سے پہلی جو حدیث ہم نے پڑھی وہ تھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ جو تھی وہ تھی الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کے لیے نور ہے، نور ہے، اور تیسری حدیث مبارکہ تھی الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کی بھی اچھی تیاری۔ اور جو چوتھی حدیث مبارکہ تھی وہ تھی ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ تو ناظرین، آج دوسرے پروگرام کے اندر جو ہم 5ویں حدیث مبارکہ پڑھیں گے وہ علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی حدیث ہے جسے آج ہم نے یاد کرنا ہے۔ جی علامہ صاحب۔ جی، 5ویں حدیث پاک جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے الدین النصیحہ۔ الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا ہی نام ہے۔ النصیحہ، اس کا معنی نصیحت اور اخلاص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اخلاص یہ اسی وقت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس کو سمجھیں کہ یہ حدیث پاک جو ہے یہ ان امور میں سے ہے، ان احادیث میں سے ہے کہ جن کے اندر دینی امور جو ہیں بہت زیادہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، صحیح، کسی بھی طریقے سے۔ یعنی اگر آپ دنیاوی معاملات دیکھ لیں یا دینی معاملات دیکھ لیں تو تمام کے تمام امور جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی دین جو ہے اگر کسی بھی زاویے سے اس کو دیکھیں معاملات کے اندر، آپ کو ہمیشہ اس کی خیر خواہ ہی ملے گی۔ یعنی آپ اگر کسی کو مشورہ دینا چاہتے ہیں تو مشورہ مخلص کرنا اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اس کے ساتھ خالص ہوں گے، آپ اس کے ساتھ دلی طور پر محبت کرتے ہوں گے۔ اگر آپ اس کے ساتھ دلی طور پر محبت نہیں کرتے ہوں گے، صرف حلق سے آپ اس کو مشورہ دے رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دلی طور پر مشورہ نہیں دے رہے۔ ممکن ہے کہ اس کے اندر منافقانہ ایک صفت موجود ہو، اور یہ خلوص تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب انسان دین پر عمل پیرا ہو۔ جی بالکل، خلوص اسی وقت پیدا ہوگا کہ جب انسان دین کے ساتھ منسلک ہو، دین کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہو۔ تو جب انسان مخلص ہو جاتا ہے، اب دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ دین خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، یعنی جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار ہو، محبت ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لگن ہو۔ جب یہ تمام چیزیں اس کے دل کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار کرنے میں وہ خالص ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی انعامات، اس کے اکرام، اس کی مہربانیاں انسان پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ یعنی دین کے اندر خیر خواہی کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یعنی علامہ صاحب، اس میں جو میں سمجھ سکا ہوں آپ کی بات سے کہ اگر آپ کے کسی بھی عمل کے اندر خلوص نہیں ہے تو وہ عمل دین کا حصہ نہیں ہے۔ وہ عمل بالکل دین کا حصہ نہیں ہوگا جس کے اندر خلوص نہیں ہے، کیونکہ دین کسی بھی انسان کا خسارہ نہیں چاہتا۔ دین کسی بھی انسان کو، کسی بھی چیز کو، آپ اگر دین کا مطالعہ کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو ہمیشہ خیر خواہی ہی نظر آئے گی۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو پانی نہیں لینے دوں گا، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ پانی لے لو۔ جب وہ پانی لینے کے لیے آئے تو ایک ان میں جو صحابی رسول تھے حکیم بن حزام، اس وقت وہ مشرکین کی طرف تھے،
تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ حکیم بن حزام کے علاوہ کسی کو نہیں روکنا. اب بظاہر دیکھ رہے ہیں، بظاہر تو یہی نظر آ رہا تھا کہ حکیم بن حزام کو جو روکا گیا ہے وہ درست نہیں ہوا. یعنی سب کو اجازت مل گئی ہے پانی پینے کی، لیکن حکیم بن حزام کو پانی پینے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ تو جب کچھ دن گزرے، جنگ جب مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فتح جو ہے اسلام کو مسلمانوں کو عطا کر دی. اس کے بعد حکیم بن حزام مسلمان ہو گئے. اس کے بعد حکیم بن حزام اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس دن مجھے پانی سے روک دیا گیا، اگر پانی سے نہ روکا جاتا تو پھر وہ پانی میں بھی پی لیتا، اور پھر جن لوگوں نے وہ پانی پیا وہ زندہ ہی نہیں رہے، اسی جنگ میں ان کو قتل کر دیا گیا. تو اس بات کو حکیم بن حزام جو اکثر بیان کرتے تھے کہ شکر ہے یا اللہ کہ اس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانی پینے سے روک دیا. اب بظاہر تو ظلم نظر آ رہا تھا کہ سب مشرکین مکہ کو پانی پینے دیا جا رہا ہے اور حکیم بن حزام کو پانی نہیں پینے دیا جا رہا ہے. تو اس لیے الدین النصیحہ، دین ہر انسان کے لیے نصیحت ہی ہے، اس کے اندر خیر خواہی ہے، خیر خواہی کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں ہے. جی بالکل درست ہو گیا. صحیح صاحب، دوسری حدیث کی طرف بڑھنے سے پہلے ناظرین کو یہ ایک بار بتاتے چلیں کہ ان احادیث کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور یہ بالکل 2 یا 3 الفاظ پر مشتمل احادیث ہیں یا احادیث کے ٹکڑے ہیں، لیکن ان میں بہت بڑے پیغامات جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ جو ہیں یہ ہم اپنی عمومی گفتگو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم ان کو سمجھ لیں اور ان کو یاد کر لیں تو اس سے ہمیں دوہرا فائدہ، ہماری بات بھی مکمل ہو جائے گی، ہم گفتگو بھی کر رہے ہوں گے لیکن اس میں جو الفاظ شامل ہوں گے وہ ہوں گے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس سے نکلے. جی ناظرین، یہ 5ویں حدیث مبارکہ تھی. اب بڑھتے ہیں 6ٹھی حدیث مبارکہ کی طرف. علامہ صاحب 6ٹھی حدیث آج کون سی پڑھنے جا رہے ہیں؟ جی 6ٹھی حدیث پاک طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، ہر مسلمان پر علم کو حاصل کرنا یہ فرض ہے. اب اس حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ خاص نہیں فرمایا کہ آپ فلاں علم کو حاصل کریں یا فلاں علم کو حاصل کریں یا فلاں علم کو حاصل کریں. اس میں ایک یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ یعنی اگر کوئی انجینئر بننا چاہے تو اس کو رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک فرما رہی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یعنی کسی بھی قسم کا اگر انسان علم حاصل کرنا چاہے تو علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے چند علوم ہیں. یعنی اگر انسان بالغ ہوتا ہے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، تو نماز کے جو فرائض ہیں یعنی نماز کے جتنے بھی احکامات ہیں اس پر یہ فرض ہے کہ ان کو حاصل کرے. اگر صاحب استطاعت ہے یعنی صاحب مال ہو گیا، اس پر زکوٰۃ کے جو فرائض ہیں، زکوٰۃ کے احکامات ہیں اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا یہ لازمی ہے. اسی طرح اگر انسان صاحب استطاعت ہے، حج کرنے کی طاقت ہے اس کے اندر، تو اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ حج کے مسائل کو سمجھے. اب اسی طرح ایک شادی ہے، اب دیکھیں شادی ایک انسان کرتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ نکاح اور طلاق کے مسائل کو سمجھے، یہ اس پر ضروری ہو گیا، کیونکہ یہ طلاق اور نکاح جو ہے اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا. اگر کوئی آدمی تاجر ہے تو تاجر کے لیے ضروری ہے وہ تجارت کے مسائل کو سمجھے. یعنی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کو حاصل کرنا ضروری ہے. یعنی انسان کا جس چیز کے ساتھ تعلق ہوتا جاتا ہے اس پر ضروری ہے کہ اس کے مسائل کو وہ سمجھے، اس کو وہ سیکھے. اگر وہ نہیں سیکھتا، سمجھے کہ وہ قرآن و حدیث کے جو حکم ہیں ان سے وہ بظاہر، لیکن حقیقتاً تو ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس نے فرائض سے دوری حاصل کی. اچھا، اس میں جیسے لفظ بھی استعمال ہوا ہے طالب العلم، یعنی طلب ہونا. اچھا، بعض چیزیں ہماری اپروچ میں نہیں ہوتی، ہم ان کو لے نہیں پا رہے ہوتے. یعنی میں اگر کوئی علم سیکھنا بھی چاہ رہا ہوں اور میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا یا میری اپروچ میں نہیں ہے، لیکن مجھے طلب ہونا کہ یار میں یہ چیز سیکھوں، یا یہ دین کی بات ہے یا کوئی ایسی علمی کوئی بات ہے، اور مجھے چونکہ سرکار کے فرمان کے مطابق میرے اندر وہ طلب بھی ہونی چاہیے. بالکل. تو اس حوالے سے بھی یعنی ایک حاصل کرنا اور ایک طلب کا ہونا، یعنی انسان کے اندر ایک طلب ہونا، ایک تڑپ ہونا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. بالکل صحیح ہے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم 6ٹھی حدیث مبارکہ تھی آج. اور 7ویں حدیث مبارکہ علامہ صاحب آج کون سی؟ جی 7ویں حدیث پاک جو ہے ہمارے پاس وہ ہے خیر الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہترین کتاب یعنی بات، گفتگو وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے.
یعنی اللہ کی کتاب جو ہے یہ سب سے بہترین ہے. صحیح. باقی جتنی بھی کتب ہیں وہ سب کی سب اس کے نیچے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو کتاب اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یعنی آپ کی زبان اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں شک ہو سکتا ہے، میں کوئی بات کرتا ہوں اس میں شک ہو سکتا ہے، اگر کوئی وزیر اعظم ہے یا کوئی صدر ہے وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس میں شک ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے، اب دیکھیں پاکستان کے قوانین ہیں، ایک قانون بنتا ہے اور وہ کچھ دنوں کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، پھر ایک قانون بنتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی جتنے بھی قوانین دنیا والوں نے بنائے ہیں کسی انسان کے پیدا کردہ ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے. کسی نہ کسی وقت اس کی مخالفت ہر صورت میں ہو جاتی ہے، اس کو توڑنا پڑ جاتا ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جبکہ قرآن پاک کے جو قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ کلیہ بنائے ہوئے ہیں وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں. حالانکہ اب دیکھ لیں 1400 سال سے زیادہ عرصہ جو گزر چکا ہے، آج تک کوئی مائی کا لال نہیں پیدا ہوا کہ جو قرآن پاک کے قوانین کو توڑے. ہاں اگر کوئی ہٹ درمی کرتا ہے کہ وہ اس کا ایک اپنا فعل ہے، لیکن اس کو ٹھکرا کوئی نہیں سکتا، اس کا انکار کوئی انسان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا فأتوا بسورہ، اگر کسی انسان کے اندر کوئی طاقت ہے، قوت ہے تو سورت کو لے کر آ جائے. بلکہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مجھے بات یاد آ گئی، فأتوا بسورۃ، وہ کہتے ہیں ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ قرآن کی کوئی صورت لے آؤ، اور دوسرا ایک اور وہ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن اترا، اللہ نے سرکار کو بھیجا. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی کوئی صورت لے آؤ، دوسرا یہ ہے کہ دیکھو سرکار ہمارے آئے ہیں، ان جیسی کوئی صورت لے کے آؤ. ایک ہے سرکار کی صورت، ایک ہے قرآن کی صورت. یعنی دو چیلنج ہیں کہ قرآن کی کوئی صورت لے کر آؤ، دوسرا چیلنج کیا ہے کہ سرکار جیسی کوئی صورت لے کر آؤ، آپ جیسا کوئی حسن لے کر آؤ. یعنی کوئی بھی انسان قرآن کے قانون کو چیلنج نہیں کر سکتا. اس لیے خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ سب سے بہتر بات ہے، سب سے اچھا قانون ہے. اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کتاب اللہ، یعنی اگر ہم اس میں یہ کہیں کہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، یہ اس طریقے سے لیں گے، یا جب ہم کمپیریزن کرتے ہوئے کتابوں کا کہ کتابوں میں سے سب سے بہترین کتاب یہ ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام باتوں میں سے سب سے جو بہترین اور اچھی بات ہے جی مفہوماً یہ کہہ سکتے ہیں. اس میں دیکھیں نا صاحب، اس کا جو متن ہے اس میں خیر الحدیث لفظ آیا اور حدیث بات کو کہا جاتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آگے کتاب کا لفظ آ گیا نا کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. جی جی. تو یہاں پہ اگر یعنی جملے کی روانی کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، فرض کریں اگر اس کو یوں لیا جاتا کہ بہترین بات اللہ کی بات ہے، جی جی، یعنی میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کتابوں کے کمپیریزن کرتے ہوئے یا ایک اوورال کہ کوئی بھی بات ہو رہی ہے، یہاں پر گفتگو ہے. صحیح. اصل میں یہاں پر قول کی بات ہے کہ سب سے اچھی بات، سب سے مضبوط بات، سب سے بہتر بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. ٹھیک ہے ناظرین، 7ویں حدیث مبارکہ تھی ہماری خیر الحدیث کتاب اللہ. تو ایک بار جو ہم نے 3 گزر چکی ہیں انہیں ایک بار دہرا دیا جائے. جی بالکل. الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا ہی نام ہے، اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. جی 8ویں حدیث ہے خیر الحدی حدی محمد، یعنی سب سے بہتر طریقہ وہ سرکار کا طریقہ ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی اور کا طریقہ بہتر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انبیاء بھیجے ہیں، یعنی 1,24,000 کم و بیش بھیجے ہیں، لیکن جو مرتبہ جو فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں ملی. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ مختلف اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو فضیلتیں دی ہیں. ورفع بعضهم درجات، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار درجات عطا کیے ہیں. حالانکہ باقی جتنے بھی انبیاء رسول ہیں ان کی جو فضائل ہیں یا درجات ہیں یا معجزات ہیں ان کی گنتی جو ہے کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے کہ فلاں نبی کو اتنے معجزات ملے ہیں، فلاں نبی کو اتنے معجزات ملے ہیں. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ذات ہے کہ جو آپ مطلب خود ہی معجزہ ہیں، یعنی ان کی تعداد جو ہے وہ متعین نہیں ہے، یعنی ان کا حصار نہیں کیا جا سکتا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اتنی فضیلت والی ہے، اتنی مرتبے والی ہے،
تو اتنا مرتبے والے بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو پھر جو طریقہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، وہ بھی سب سے فضیلت والا ہے. یعنی پھر اس کا معنی یہی بنے گا خیر الحدی ہدی محمد، نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے مرتبے والا ہے. یعنی اس سے بڑھ کر کسی اور شخصیت کا مرتبہ طریقہ نہیں ہو سکتا جو سرکار صلی اللہ علیہ وہ وسلم آپ کا صلی طریقہ. اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کسی بھی طرح سیرت سے وہ ظاہر ہو رہا ہو، آپ کی گفتگو ہو وہ سب سے بہتر ہے، آپ کا عمل ہو وہ سب سے بہتر ہے، آپ کسی چیز سے روکتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے، اور کسی کا حکم فرماتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے. جی بالکل، مطلب کسی بھی طرح سے کچھ بھی کسی ہو. بھی طرح سے آپ کی سرکار کی گفتار دیکھیں، آپ کی چال دیکھیں، آپ کا مطلب مسکرانا دیکھیں. یعنی نبی علیہ السلام کے جو طریقہ ہے یہ اتنا کالا ہے. آپ اگر دیکھیں تو صحابہ کرام نے مختلف طریقے جو ہیں، یعنی کئی ایسی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ سرکار یہاں سے گزرے ہیں یہاں پر مسکرائے ہیں، تو صحابہ کرام نے وہ طریقہ اپنایا ہے کہ فلاں دن نبی علیہ السلام یہاں سے گزرے تھے تو وہ مسکرائے تھے، تو صحابہ کرام مسکراتے تھے. بلکہ ایک حدیث پاک میں مجھے یاد ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے والے سے کہ وہ ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے سر جھکایا. کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر آپ نے سر کو کیوں جھکایا؟ تو آپ فرماتے ہیں یہاں پر ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے تو آپ نے ایسے کیا تھا. آپ نے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہاں پر درخت تھا، اور درخت کی شاخیں جو ہے وہ لٹکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاخوں سے بچنے کے لیے سر کو نیچا کیا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ اب وہ درخت نہیں ہے، لیکن سرکار نے سر تو جھکایا تھا نا، تو لہذا میں بھی سر کو جھکاؤں گا. اچھا، مجھے بات یاد آ گئی ہے کہ اس سے پہلے ہمارا موضوع رہا محاسن نعت کے اندر کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث بالکل یعنی سرکار کا اپنا فرمان ہے کہ تمام طریقوں میں سب سے بہتر یعنی طریقہ مفہوماً یہی بنتا ہے کہ میرا طریقہ ہے. تو یہی نعت ہے کہ تعریف اپنی جو ہے سرکار خود اپنی زبان سے فرما رہے ہیں. اچھا، جیسے مرزا صاحب فرما رہے تھے کہ زندگی کے تمام معاملات کے اندر جو بھی ہمارے وہ لین دین کا ہو، گھریلو جو آپ کے تعلقات ہیں ان میں آپ کے جو معاملات ہیں کس طریقے سے کرنے ہیں، ان میں جو بھی طریقہ ہمیں فالو کرنا چاہیے وہ سرکار علیہ والسلام کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ انہی کا طریقہ سب سے مزے کی بات ہے جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں نا تو پھر اس وقت آپ بہت زیادہ بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں، بہت زیادہ آپ مشکلات سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اچھا، چونکہ ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا وقت بھی ہے، میں چاہوں گا علامہ صاحب تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے فرما دیجیے گا، کیونکہ ہمارے ہاں دین کا آج بھی کام ہو رہا ہے. جیسے ہماری پہلی آج کی حدیث تھی الدین النصیحہ، کہ دین نصیحت کا، بھلائی کا ایک جو ہے نا عنوان ہی یہ ہے کہ وہ بھلائی ہے. تو جب ہم اس پیغام کو پہنچاتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، تو رسپانس اتنا اچھا نہیں ملتا. حالانکہ کسی کو کسی کے فائدے کی طرف بلایا جائے تو وہ تو دوڑا چلا آتا ہے. تو یہ اس طریقے سے کیوں ہے؟ اور اس کو جوڑنا میں چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ سرکار علیہ السلام کا کیا طریقہ کار تھا، کس طریقے سے وہ دین کی جو ہے وہ تبلیغ کرتے تھے کہ لوگ، ایک تو خیر ان کی اپنی سرکار علیہ السلام کی شخصیت کا ظاہر اثر ہے، وہ کسی دوسرے انسان میں اس طرح تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس طریقے کو تو اپنایا جا سکتا ہے. وہ کون سا ایسا طریقہ تھا، اس پہ تھوڑی سی روشنی میں چاہوں گا ضرور فرمائیں. اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں ایک بچہ کو پیدا ہوتا ہے نا، اصل میں طریقہ تو یہ ہے کہ اس کی شروع سے تربیت کی جائے، اس کو سکھایا جائے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے. جبکہ شروع میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کو وہ چیز نہیں سکھاتے، بلکہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کنا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں سرکار کے جو جہاد کے طریقے تھے ایسے سکھائے جاتے تھے جیسے قرآن کی سورت کو سکھایا جاتا ہے. اب ذرا سوچیں کہ وہ جو لوگ تھے ان کا دین کے ساتھ اتنا گہرا تعلق کیوں تھا، یعنی انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، سارا کچھ دین پر لٹا دیا. حالانکہ آپ کی بات میں روکا، جو بیسک سوال تھا نا شاہ صاحب کا، وہ یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دین شروع کی
اس وقت ان کے سامنے بچے نہیں تھے، ان کے سامنے دشمن تھے، ان کے سامنے کفار تھے، وہ جو شعور کی منظر کو پہنچ چکے تھے، اپنے دین پر پکے تھے، لیکن پھر بھی وہ جوک در جوک اسلام میں شامل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ وہاں دعوت کا کیا طریقہ کار تھا جو آج ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا، کہ علماء دن رات کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی شخص جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہونے کو تیار نہیں۔ ویسے میں نے جو شاہ صاحب کا سوال سمجھا وہ یہی تھا جو انہوں نے فرمایا کہ جب کسی کو فائدے کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ آگے سے نہیں سمجھتا، تو میں اس لیے یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل میں جب تک انسان کو شروع سے اس کی تربیت نہیں کی جاتی اس وقت تک وہ اس کی طرف نہیں آتا۔ یہ بھی بات درست ہے کہ ہمارے ہاں ہماری پریارٹیز جو ہیں وہ بھی بدل گئی ہیں نا، خلوص اتنا نہیں ہے، جیسے دین اگر خلوص کا نام ہے تو خلوص ہوگا تو یقیناً اس کا اثر بھی بالکل ہے۔ کل دیکھیں نا، اگر گھر میں باپ بیٹھا ہوا ہے تو باہر دروازے پر کوئی آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ کے ابو گھر آئیں، تو وہ گھر میں جا کر کہتا ہے، ابو خود ہی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی، ان کو بولتے ہیں کہ ابو گھر نہیں ہے۔ جی ناظرین، اس خوبصورت بات کے آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج کی جو ہماری 8 احادیث تھیں وہ مکمل ہوئی ہیں، میں دہراتا چلوں تاکہ اس کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں۔ پہلی 4 حدیثیں ہم نے پہلے پروگرام میں پڑھی، اب دوسری جو 4 احادیث تھیں وہ آج کے پروگرام میں، جیسے سب سے پہلی جو 5ویں حدیث تھی الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، یا دین خیرخواہی ہے جی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بہتر ہدایت ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ناظرین دوبارہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو سلسلہ 40 کا شروع ہوا ہے، ہر پروگرام کے اندر ہم 4 احادیث مبارکہ پڑھیں گے، اور آپ سب سے یہی گزارش ہے، جیسے پہلے پروگرام میں آپ لوگوں نے بڑا اچھا اس کو ساتھ جوائن ہمارے ساتھ کیا ہے، اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہو رہے ہیں آپ سب کے لیے ایک کہہ لیں موٹیویشن کے لیے ہے۔ ویسے تو اس کا جو اصل اجر ہے وہ آپ کو آخرت میں انشاءاللہ ملے گا، یہ ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے کہ آخری پروگرام کے اندر جو بھی بندہ احادیث یہ سنائے گا یا اس کو کسی بھی حوالے سے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو تعداد جو ہے وہ مقرر کر دیں کہ جہاں تک کم از کم، وہ مرزا صاحب کے کہنے پر 35 احادیث کم از کم مبارکہ 35 اگر کوئی پڑھ کے یاد کر کے آئے گا اور ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جڑا رہے گا، اور آخری پروگرام کے اندر انشاءاللہ انہیں اسٹوڈیو میں بلایا جائے گا، اور جو اسٹوڈیو ان کی خدمت جس حوالے سے بھی کر سکا وہ بھی کریں گے، تو لازمی جوائن کیجیے گا۔ اور اس ماہ رمضان میں اگر آپ یہ 40 احادیث یاد کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو تمام بچے بڑے کسی بھی عمر کے جو لوگ ہیں، میرا یہ مشورہ ہے، یہ سجیشن ہے کہ لازمی قلم اٹھائیں، کاغذ اٹھائیں، ان کو لکھیں اور یاد کر لیجئے۔ تو اس طریقے سے اگر کچھ ہم حاصل کر سکیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے بھی۔ آج کی دوسری حدیث جو ہے یہ بہت بڑا محرک ہے، اس کا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ نجات کا باعث بھی بنے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اور مرزا حسن بلال صاحب کو اور ہمارے معزز مہمان علامہ عتیق الرحمن سلیمانی صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ارشاد نبوی ہے، جس نے 40 احادیث مبارکہ حفظ کی میں اس کی شفاعت کروں۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے پروگرام 40 لا رہا ہے آپ کے لیے ایک ایسا موقع جس میں آپ سیکھ سکیں گے 40 احادیث مبارکہ۔ ٹرانسمیشن کے اختتام پر جو خوش نصیب ان احادیث کو یاد کر کے سنائے گا اسے 94 نیوز کی جانب سے دیا جائے گا ایک اعزاز، سلطان رمضان۔ دیکھنا نہ بھولیے گا، صرف اور صرف 94 نیوز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں SM صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز۔ ناظرین، اس شعر کے ساتھ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں دساں کی آقا دے روزے دا منظر، میں دنیا تے جنتاں دے ویکھے نظارے، تے دن رات دیندے فرشتے سلامی، تے کر دے غلامی نے عرشاں دے تارے۔ ناظرین، رمضان کی بابرکت محفلوں میں، بابرکت راتوں میں آپ ضرور دیکھیے 94 نیوز۔